أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ کوثر قرآن حکیم کا مختصر ترین موجز نما ترین سورہ، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے کوثر کی، خیر کثیر کی۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس اپنے پروردگار کی صلاۃ نماز ادا کریں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ابتر ہوگا۔ عزیزان گرامی، رب ذوالجلال کا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت، تسلی، عطا، کوثر عطا کرنا، خیر کثیر اور جلال کا اظہار آپ کے دشمنوں کے لیے، وہ دشمن جو نعوذ باللہ خاکم بدہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک دشمن ہی ابتر ہوگا، وہی بے نام و نشان ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو جن کے بارے میں کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر، ان کے گھر میں، رحمت للعالمین کے گھر میں جو عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کی رحمت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سورہ کوثر کی تعبیر ہے، تفسیر ہے، اور وہ درود پاک جو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر بھیجتا ہے۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ساقی کوثر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے اقوال آج کی نشست میں بھی آپ کی سماعتوں کے نظر کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ان اقوال کو آپ کی اذہان، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور ہم کوشش کریں کہ ان اقوال زرعی سے، ان نایاب ہیرے جواہرات و موتیوں سے ہم اپنی زندگی کو آراستہ کر سکیں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک قول جو انگریزی میں کچھ یوں ہے، انگلش میں، لیو ایول اینڈ ایول ول لیو دی، یعنی تم برائی کو چھوڑ دو اور برائی تمہیں چھوڑ دے۔ ایول کوئی بھی چیز جو برائی ہے، کوئی بھی چیز جو شیطانیت ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ سے دور لے جانے والی ہے۔ اب یہ بہت گہرا قول ہے، یعنی کہ اب دیکھیے کہ اس کا کس طرح سے آغاز ہم اپنی زندگی میں اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کریں۔ ایک تو فوکس جو ہے اپنا وہ پازیٹیوٹی کی طرف کرنا ہے۔ ایول کو چھوڑ دو، یعنی کہ اس کے اوپر زیادہ دھیان مت دو، اس کے اوپر زیادہ فوکس مت کرو۔ ہاں، صحیح اور غلط کی تمیز کی حد تک بہت ضروری ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، کوئی دعا پڑھی جاتی ہے، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کہا جاتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے شیطان مردود سے۔ تو پہلے تبرہ ہے، جدا کرنا ہے خود کو ایول سے، برائی سے، اور پھر تولا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو پہلے ڈس ایسوسیٹ کرنا ہے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے، اور پھر مودت کا اظہار کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام سے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اس کی گہرائی ہے کہ برائی کو چھوڑ دو اور برائی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی عزیزان گرامی ایک مختصر سی ہمیں
یہاں مہلت ملی ہوئی ہے، بہت لمیٹڈ ٹائم ہے اس دنیا میں ہمارا. اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. تو اب یہ جو دنیا ہے یہ کمرہ امتحان ہے، انسان اس کو ہی ہمیشہ پرماننٹ اپنا سمجھ بیٹھتا ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خوش فہمی میں کہ شاید یہیں پہ رہنا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے جہاں جنت کا ذکر کیا ہے، جہنم کا ذکر کیا ہے، تو ہمیشہ کہا ہم فیہا خالدون، کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اس کا مطلب اب اس کی یہ جو قول ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا، ظاہر آپ خطیب منبر سلومی ہیں، جبرائیل کے استاد ہیں، باب مدینۃ العلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مولا خطیب منبر سلونی ہے، مولا نے کہا کہ میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے. اور کہا کہ زمین و آسمان کے سارے پردے میرے سامنے سے ہٹا بھی دیے جائیں، پھر بھی جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو، مولا نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنا علم موجود ہے. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ برائی کو چھوڑو، برائی تمہیں چھوڑے گی. اب اس کے بہت دیکھیے کہ بہت گہرے طریقے سے ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ایک تو پہلے کہ آپ کے دل کی کیفیت ہے، شکر گزاری کیسے حاصل. ہم نے بہت سے پروگرام میں، بہت سی نشستوں میں ہم نے اس بات پہ گفتگو کی ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں کفر کا ذکر ہے، لوگ تو دیکھیے کہ امت میں تو کہیں کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، لیکن جہاں جہاں قرآن میں کفر کا لفظ استعمال ہوا تو وہ کفران نعمت کے معنوں میں ہوا. یعنی جہاں ہدایت جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا کفران کیا گیا، اس کو ٹھکرایا گیا، تو کفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمت کا کفران کیا. ایک قریے کا ذکر کیا گیا، ایک آبادی کا ذکر کیا گیا جن کے پاس امن بھی تھا. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، کہ وہاں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، یعنی سڑکوں کا امن بھی تھا، دل کا اطمینان تھا. اور کہا کہ اللہ ہم نے اپنی طرف سے ایک رسول بھیجا، لیکن فکفرت بانعم اللہ، لوگوں نے اس نعمت کی، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نعمت کی کا کفران کیا. اب یہ کفران نعمت کے معنوں میں کفر آیا ہے زیادہ تر قرآن. کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہیں ہدایت دے دی ہم نے سبیل کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، اب تم چاہے شکر گزار بنو، چاہے تم کفران نعمت کرو، کافر بنو. تو اب شکر گزاری پہ بڑی بات ہوئی، ہم نے کئی دفعہ کئی نشستوں میں ذکر کیا کس طرح سے شکر گزاری کی جائے. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے شکر ہی شکر کا ذکر ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں کہ شکر ادا کرنے پر ایک اور شکر مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے. اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں کس طرح ہمارے اہل بیت علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگیاں اس قدر صعوبتوں، اس قدر تکلیفوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہا بی بی زینب عالیہ علیہ السلام جو اس قدر مصائب دیکھے، جب بی بی سے پوچھا کہ آپ نے کوفہ اور شام میں کیا دیکھا تو بی بی کہتی ہے میں نے خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. مطلب اتنی اگلینس، اتنا ظلم، اتنی کروئلٹی، اتنی لوگوں کی برائی دیکھنے کے بعد بی بی کہہ رہی ہیں خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو اس سے دیکھیے ہم نے تو انسپائر ہونا ہے، ہم تو کیونکہ یہ معصومین ہیں، یہ ہستیاں، یہ ہر خطا سے پاک ہیں، ہم تو انفیلیبلس نہیں ہیں، ہم تو خطا کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی شبیہ میں اپنی نور کو کس لیے بھیجا؟ اسی لیے تاکہ ہم لوگ ان سے زندگی گزارنے کا سلیقہ کچھ سیکھ سکیں. مطلب اس نور، اس بے پناہ نور کی کچھ ایک شعاع اگر ہمارے دلوں پہ پڑ جائے اور ہم اس کو کوشش ہی کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کوشش پہ ہی ریوارڈ کرنی، نیت پہ اور کوشش پہ. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرو. تو جب ہم دیکھیں کہ یہ شکر گزاری کیسے آئے گی، وہ ایسے ہی آئے گی. دیکھیے انسان کیا کرتا ہے کہ تمام تر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوتی ہیں، جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں فرمایا کہ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے سب کو دیا، سب کچھ دیا. بڑا یہ بھی موجز گہرا جملہ ہے. پھر بی بی کہتی ہیں کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم ان کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، تم شعور ہی نہیں رکھتے، ادراک ہی نہیں کر سکتے. اتنی بے پناہ نعمتوں کو چھوڑ کے جب انسان کوئی ایک چیز جو اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو، کوئی ایک زیادتی، ظلم
جو لوگ اس پہ کر دیں، یا کوئی ایک زندگی کا ایسا شعبہ جہاں پہ اس کی کوئی نہ کوئی محرومی ہو، اسی پہ ڈویل کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایول کی طرف جا رہا ہے، یعنی وہ ناشکری کی طرف جا رہا ہے۔ تو جو پازیٹیوٹی ہے، جو اللہ تعالیٰ انسان کی سوچ بھی محدود ہے، اس کے جذبات بھی ایک وقت میں وہ یا تو خوش شکر کی حالت میں ہوگا یا ناشکری کی حالت میں ہوگا۔ تو یہ جو بیلنس ہے، یہ جو ہم نے پلڑا ہمیشہ شکر گزاری کی طرف رکھنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی نیگیٹو چیز کو، ہاں، آنکھیں بند نہ کریں کبوتر کی طرح، جیسے بلی کو دیکھ کے وہ آنکھیں بند کر لیتی، کیونکہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا بھی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تم ظلم کے خلاف اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آواز بلند کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ وہ جگہ جہاں پہ لوگ ظلم پہ خاموش ہو جائیں، وہ ہر جگہ کوفہ ہے، وہاں کے لوگ کوفی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ظلم کے خلاف ہم نے آواز بلند کرنی ہے، لیکن جہاں تک بات آتی ہے، پہلے شکر گزاری کی بات ہم نے کی کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو چھوڑ کے، ان کی بات کرنا چھوڑ کے ہم کوئی نہ کوئی محرومی پہ لگ جاتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں خوش قسمت وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ دیا اللہ نے، آپ اس کو دیکھیں۔ ہمیشہ سے حکم دیا گیا کہ اپنے سے جو جنہیں کم دیا ہے ان کو دیکھو، تو تمہیں اللہ کی شکر گزاری تمہیں بڑھے گی تمہارے دل میں۔ اسی طرح کسی دوسرے انسان کی برائیاں، جیسے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک اور قول ہے کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر خوبیاں چھوڑ کے اس کے ایک عیب کے اوپر صرف توجہ کرتا ہے، وہ اس مکھی کی طرح ہے جو سارے خوبصورت بے عیب صحت مند جسم کو چھوڑ کے ایک زخم کے اوپر جا کر بیٹھتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ پھر آ گیا کہ وہ ایول کی طرف، برائی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، آپ باقی ساری خوبیاں نہیں دیکھ رہے اس بندے کی۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے پھر آپ اتنے دوسروں کے معاملے میں کرٹیکل ہو گئے، تنقید کرنے لگ گئے، اتنے زیادہ ججمنٹل ہو گئے۔ تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے، تو پروردگار ہے جو ستار العیوب ہے، جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، غفار عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، غفار الذنوب ہے، ہمارے گناہوں پہ کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ یہی کرو کہ جو مومنین ہیں ان کی کیا قرآن حکیم میں صفت بیان کی گئی کہ الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی بات تھی کہ کس طرح سے اپنے ایٹیچیوڈ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں، لوگوں میں بھی کیڑے نہ نکالیں، لوگوں میں بھی برائیاں نہ ڈھونڈیں۔ کہا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک اور اس معاملے میں کہا کہ کسی میں کوئی برائی دیکھو تو پہلے اپنے اندر ڈھونڈو اور پھر اپنے اندر سے وہ برائی دور کرو۔ کئی دفعہ وہی برائی ہم میں ہوتی ہے لیکن ہم دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں یا اس کو برا سمجھتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ کسی کو برا نہ سمجھو، بدگمانی سے بھی منع کیا کہ جو تمہارے دل میں ہوگا اس سے تم اگلے بندے سے وہی ملے گا تم۔ اور کہا کہ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اس پہ کمتر حقیق نہ جانو، ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ تک جب تم اسے ملو وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا ہو، پاک ہو چکا ہو، اور یہ نہ ہو کہ تم اس کے گناہ کو دیکھ کے اسے حقیر سمجھو تو تم خود اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ یہ بہت فائن لائن ہے زندگی کے پرسرات جو ہے۔ کہا کہ رائی کے دانے کے برابر تکبر جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیزان کرامی، آج کی نشست مولا کائنات علیہ السلام کے کچھ اقوال آپ کی سماعتوں کے، آپ کے اذہان کے، آپ کے قلوب کے نظر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں پرہیزگاری نہایت عمدہ ساتھی، زہد نیکی کی کنجی، اور رضا و قضا یقین کا ثمرہ ہے۔ فرمایا پاک دامنی عقل مندوں کی خصلت اور زیادہ حرص گندے اور ناپاک لوگوں کی عادت ہے۔ فرمایا سخی دوسرے لوگوں سے نیک سلوک کر کے بدلہ لینے سے بے نیاز رہتا ہے۔ فرمایا فریب دہی، کمینہ پن، خیانت، بڑی عہد شکنی اور عقائد میں کفر ہے۔ پھر فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کا خوف عارفوں کی چادر اور شوق الہی کمال یقین والوں کی صفت ہے۔ پھر فرمایا خدا تعالیٰ پر توکل تب ہو سکتا ہے جب یقین کامل ہو۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں شک کی طبع انسان کو کبھی یقین نہیں ہوتا۔ یہ جو بدگمانی کی ہم بات کر رہے تھے تو مولا کہتے ہیں کہ شک کی طبع انسان کو کبھی یقین نہیں ہوتا اور بدکار سے کبھی پرہیزگاری نہیں ہو سکتی۔ مولا کہتے ہیں نادان وہ ہے جو اپنی مطلب پرستی کے دھوکے میں پڑا رہے، یعنی کہ ایک بہت مایوپک سوچ رکھنا کہ اپنے ہی مطلب کا سوچنا،
نادان وہ ہے جو اپنی مطلب پرستی کے دھوکے میں پڑا رہے۔ مولا فرماتے ہیں نفسانی لذات انسان کو ہلاک کرنے والی اور جسمانی لذات اس کے لیے آفات ہیں۔ خواہش نفس کے مطابق چلنا، خواہش نفس کے موافق چلنا نادانی، اور خلاف چلنا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ اور عزیزان گرامی، جیسا کہا گیا کہ نفس کے خلاف جو جہاد ہے جہاد اکبر ہے، اور یہ آخری سانس تک باقی رہتا ہے، کیونکہ یہ بھی اقوال معصومین میں ہے کہ انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے مگر حرص اور خواہشات بڑھتی رہتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں شکر نعمت حصول نعمت کا سبب فقر ایمان کی زینت، کنجوسی عیوب کا سبب یعنی عیبوں کا سبب، اور عہد شکنی کمینگی ہے۔ مولا فرماتے ہیں صبر کی توفیق مصیبت کے انداز پر عطا ہوتی ہے، اور مصیبت کا اجر مصیبت سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ صبر کی توفیق مصیبت کے انداز پر عطا ہوتی ہے، اور مصیبت کا اجر مصیبت سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مولا کائنات مولا علیہ السلام فرماتے ہیں حریص یعنی حرص کرنے والا، لالچ کرنے والا ہمیشہ ایسی ذلت میں گرفتار رہتا ہے کہ کبھی اس سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ حرص کرنے والا، لالچ کرنے والا ہمیشہ اتنی ذلت میں گرفتار رہتا ہے کہ کبھی اس سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ اور یہ تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ۔ تو یہ سب سے پہلے تو اگر اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اور وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ہادی بھی بھیجے، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنائیں، اللہ کی کلام کو پڑھ کے سنائیں، انسان کے نفس کا تزکیہ کریں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ نفس کا تزکیہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں مبعوث کیے ہوئے، اور ائمہ طاہرین کا جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ یہی ہے، اس میں نفس کا تزکیہ۔ اور نفس کے تزکیے کے لیے پہلے خود احتسابی کی جائے، یہ دیکھا جائے کہ کہیں تکبر تو نہیں، کہیں حسد تو نہیں، کہیں لالچ تو نہیں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سخاوت ایک عمدہ خصلت ہے اور شرافت بڑائی کا سبب ہے۔ مولا فرماتے ہیں سخاوت ایک عمدہ خصلت ہے اور شرافت بڑائی کا سبب ہے۔ نیک سلوک محبت کا سبب اور بخل اظہار عیب کا سبب ہے۔ صبر کا نتیجہ کامیابی اور جلد بازی کا ثمرہ خطروں میں پڑنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں صبر کا نتیجہ کامیابی اور جلد بازی کا ثمرہ خطروں میں پڑنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سلامتی تنہائی میں اور آرام خواہش چھوڑنے میں ہے۔ سلامتی تنہائی میں اور آرام خواہش کے چھوڑنے میں، یعنی خواہش کے غلام نہ بن جاؤ، خواہش کو کے پیچھے obsess نہ کرو، خواہش کو اپنی زندگی کا مرہون منت نہ بنا دو۔ مولا فرماتے ہیں خاموشی فکر کی کھیتی اور دل میں کھوٹ رکھنا برائی کا بیج ہے۔ مولا فرماتے ہیں معرفت الہی سے اس کی مقدس بارگاہ میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور شریعت نفس کو سنوارنے والی ہے۔ مولا فرماتے ہیں معرفت الہی سے اس کی مقدس بارگاہ میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور شریعت نفس کو سنوارنے والی ہے۔ مولا فرماتے ہیں شکم پوری یعنی پیٹ بھر کے کھانا یا بھوک سے زیادہ کھانا ذہن کی تیزی کو روکتی ہے اور بدہضمی پیدا کرتی ہے۔ مولا کہتے ہیں آرزوئیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور نادان کبھی ان سے باز نہیں آتا۔ مولا کائنات مولا علیہ السلام خطیب منبر سنونی فرماتے ہیں ناشکری نعمتوں کو دور کرتی ہے اور احسان بڑائی کو نابود کر دیتا ہے۔ ناشکری نعمتوں کو دور کرتی ہے اور احسان برائی کو نابود کر دیتا ہے، بڑائی نہیں، برائی کو نابود کر دیتا ہے۔ ناشکری نعمتوں کو دور کرتی ہے، یعنی کہ ناشکری کرو گے تو نعمتیں تم سے چھین لی جائیں، اور احسان کرو گے تو برائی دور ہو جائے گی، برائی کو نیست و نابود کر دے گا احسان۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں عقل جسے نصیب ہو اس کے واسطے زینت، اور علم جو اس پر عمل کرے اس کے لیے ہدایت ہے۔
عقل جسے نصیب ہو اس کے واسطے زینت، اور علم جو اس پر عمل کرے اس کے لیے ہدایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں عقل جہان میں نہایت پیارا دوست ہوتا ہے، باعزت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی عزت حاصل ہو۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے، یعنی توکل اللہ پہ، مصیبت میں صبر کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھیں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا وہ چیز ہے کہ عقل مندوں نے اس کو طلاق دی، اور یہ انہی لوگوں کا مطلوب ہے جو گندے اور ناپاک ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حاسد کو کسی سے دوستی نہیں اور خائن سے کبھی وفا نہیں ہوتی۔ حاسد کو کسی سے دوستی نہیں اور خائن سے کبھی وفا نہیں ہوتی، یعنی جو حسد کرنے والا ہے وہ کسی کا دوست نہیں، اور جو خیانت کرنے والا ہے وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں زہد اس کا نام ہے کہ جو چیز موجود ہو وہ جب تک ختم نہ ہو کسی دوسری چیز کی طلب نہ کرے۔ دیکھیں کس طرح لالچ کو ختم کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ زہد کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، کہ جب کچھ موجود ہے تو جب تک وہ ختم نہیں ہوتا آپ کسی دوسری چیز کی تمنا نہ کریں، یعنی خواہشات میں کمی۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا بڑی مفید تجارت اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ مولا کہتے ہیں کمینہ نفس کمینہ پن کی باتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ سچی زبان انسان کی زینت اور عزت کا ذریعہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لیے یہ دنیا ایک میدان عمل صالح اس کا مقصود، موت اس کا تحفہ اور جنت اس کی غایت ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا ایک میدان، عمل صالح اس کا مقصود، موت اس کا تحفہ اور جنت اس کی غایت ہے۔ اچھا وہ ہے جو اچھے لوگوں سے دوستی پیدا کرے، کیونکہ آدمی کا وزن ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس کا دوست۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں شریف آدمی لوگوں کی ایذا رسانی سے باز رہتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں عقل اور شہوت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ عقل کا معاون علم اور شہوت کی تزئین ہوائے نفس ہے۔ انسانی نفس دونوں کی کشاکشی میں رہتا ہے اور جو زور آور ہو جائے اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ عقل اور شہوت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ عقل کا معاون علم اور شہوت کی تزئین ہوائے نفسانی سے ہے۔ انسانی نفس دونوں کی کشاکشی میں رہتا ہے اور جو زور آور ہو جائے اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں خندہ پیشانی سے رہنا ایسی عمدہ صفت ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا باعث ہے۔ مولا کہتے ہیں بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ آدمی اگر عاجز ہو اور نیک کام کرتا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور برے کام نہ چھوڑے، یعنی آدمی اگر عاجز ہے اور نیک کام کرتا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور برے کام نہ چھوڑے، یعنی جو شخص طاقتور ہے، قوت والا ہے، اس کے پاس قوت ہے اور وہ برے کام سے باز نہیں آ رہا، وہ بدتر ہے ایسے شخص سے کہ جو ویسے تو عاجز ہے، بے بس ہے، لیکن نیک کام کرتا رہے۔ مولا فرماتے ہیں علم عقل کا چراغ اور معرفت دل کا نور ہے۔
مولا کہتے ہیں آزمائش سے پہلے کسی پر اطمینان یا اعتبار کرنا عقل مندی اور دانش مندی کے خلاف ہے۔ آزمائش سے پہلے کسی پہ اطمینان یا اعتبار کرنا عقل مندی اور دانش مندی کے خلاف ہے۔ مولا کہتے ہیں زندگانی کبھی میٹھی اور کبھی کڑوی ہوتی ہے، دنیا دھوکہ دیتی اور نقصان پہنچاتی ہے۔ مولا کہتے ہیں کشادہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی اور خندہ پیشانی سے رہنا شریفانہ خصلت ہے۔ مولا کہتے ہیں پرہیزگاری اچھا عمل مگر جھوٹ بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ دانا وہ ہے جس کے کام اچھے ہوں اور اس چیز کے لیے کوشش کرے جو اس کے لیے ضروری اور کارآمد ہو۔ آہستگی ادائے فرض کے سوا تمام کاموں میں اچھی ہے، یعنی جہاں فرض ادا کرنے کی بات ہو وہاں جلدی کرنی چاہیے، آہستگی یا سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اسراف نیک کاموں کے سوا سب چیزوں میں برا ہے، یعنی فضول خرچی نیک کاموں کے سوا سب چیزوں میں بری ہے۔ احسان غنیمت ہے اور قناعت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تقوی آخرت کا توشہ اور نرمی راست روئی کا عنوان ہے۔ تقوی آخرت کا توشہ اور نرمی راست روئی کا عنوان ہے۔ غور و فکر عقلوں کو جلا دینے والی اور حماقت فضول کاموں میں ڈالنے والی ہے۔ غور و فکر عقلوں کو جلا دینے والی اور حماقت فضول کاموں میں ڈالنے والی۔ دنیا محنت کا گھر ہے اور خواہش پرستی سے حاصل ہوتی ہے۔ اخلاص سے عمل یقین کی قوت اور نیت کی درستی سے حاصل ہوتا ہے۔ اخلاص سے عمل یقین کی قوت اور نیت کی درستی سے حاصل ہوتا ہے۔ سوچ سے بات کہنا لغزش اور غلطی سے محفوظ رکھتا ہے۔ امانت اور وفاداری افعال کی سچائی اور جھوٹ و افطرا اقوال کی خیانت ہے۔ امانت اور وفاداری افعال کی سچائی اور جھوٹ و افطرا اقوال کی خیانت ہے۔ مروت اس کا نام ہے کہ انسان کو اگر حکومت ملے تو انصاف سے کام لے، اگر قدرت ہو تو دوسروں سے درگزر کرے، اگر مالدار ہو تو محتاجوں کی حاجت روائی کرے۔ عقل مندی یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو اور فضول خرچی سے بچے رہو۔ عورت ذات کا اگر کوئی والی اور خبرگیر نہ ہو تو یہ قصاب کے تختے کا گوشت ہے، جو چاہے اسے لے جائے۔ نفس کی خواہش برائی پر برانگیختہ اور دنیا کی لذتیں خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ نفس کی خواہش برائی پر آمادہ کرتی ہے اور دنیا کی لذتیں خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ سچائی ایک اچھا وسیلہ ہے اور معافی دینا ایک عمدہ فضیلت۔ مولا کائنات مولا علیہ السلام خطیب منبر سلونی باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں علم سے آدمی کو بزرگی حاصل ہوتی ہے اور حرص آدمی کو ذلیل کرنے کی راہ ہموار کرتی۔ مولا فرماتے ہیں خواہش نفس انسان کی دشمن ہے جس کی وہ پیروی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ مولا کائنات مولا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا نقصان اور خسارے کا بازار ہے اور بہشت اس کے لیے امن کی منزل۔ مولا فرماتے ہیں آداب انسان کے لیے اس کا خوبصورت لباس اور صاف ستھرا رہنا اس کی زینت ہے۔ سچائی ہر لحظہ کامیابی کا سبب اور جھوٹ رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے اور حرص سب سے پہلا عیب ہے۔ دانا وہ ہے جو اپنی عقل سے نفسانی خواہشات کا قلع کما کرتے۔ مولا فرماتے ہیں اپنی تمام عمر غیروں کی منفعت میں صرف کرنے والے نادان لوگ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں سرکش اور عہد شکن لوگ اس دنیا پر فریفتہ ہیں۔ دروغ گوئی عزت کو گھٹاتی ہے، چہرے کی رونق کو دور کرتی ہے اور رزق کی برکت کو مٹا دیتی ہے۔ دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کرے اور احسان اور نیکی کرنے پر معین و مددگار ہو۔ دل دانائی کا سرچشمہ اور کان اس کو پہنچانے والے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ علم دین پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں ثواب میں شریک ہیں اور جو ان کے سوا ہیں ان کے لیے کچھ بہتری نہیں۔
عزیزان گرامی، آج کی نشست کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے یہ اقوال جو آپ کی سماعتوں کے نظر کیے گئے آپ کے اذہان کو منور کریں گے، آپ کے اعمال کو درست کریں گے، آپ کی زندگیوں کو روشن کریں گے۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ جو طالب علم اس دنیا کے امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز کر ان کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور غم حسین کی حرارت کو قائم و دائم رکھ۔ ہمارے آنے والی نسلوں میں غم حسین کی حرارت اور اہل بیت علیہ السلام کی مودت کو قائم و دائم رکھ۔ پروردگار جو رزق کے خواہاں ہیں انہیں پاک و پاکیزہ رزق دے، وہ رزق جو تیری یاد سے غافل نہ کر دے، جن کے اپنے گھر نہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہوں۔ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں جلد از جلد شفائے کلی نصیب ہو۔ یا اللہ جو قید ہیں بے گناہ، بی بی سکینہ علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا واسطہ، انہیں جلد از جلد رہائی کا پروانہ ملے۔ یا اللہ تو علیم بذات صدور ہے، دلوں کے حالات جانتا ہے، جو دلی خواہشات ناظرین حاضرین سامعین کے دلوں میں ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام۔ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔